یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ رمضان کا مہینہ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے۔ اس واقعے کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اللہ کے رسول جب معتکف تھے تو آپ سے ملنے کے لیے حضرت صفیہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی۔ اس کے بعد آپ ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک تشریف لے گئے۔ اسی دوران دو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے ان دونوں کو روک دیا اور ان سے کہا کہ آپ اب یہیں ٹھہریں۔ آپ نے ان کو اس لیے روکا تاکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکمل پہلے پردے کا اہتمام کر لیں اور آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اس کے بعد میں آپ ان دونوں حضرات سے ملاقات کریں۔ اس واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں ملی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکرام فرمایا کہ آپ ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک تشریف لے گئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنی بیویوں کا اکرام کیسے کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت صفیہ جو کہ سارے ہی ایمان والوں کی ماں ہیں، اللہ کے رسول نے پردے کا اتنا اہتمام فرمایا کہ پہلے صحابہ کو روک دیا تاکہ کسی طرح کی بے پردگی نہ ہو سکے۔ تیسری بات یہ ملی کہ جب وہ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ جو خاتون ابھی یہاں سے تشریف لے گئی ہیں یہ میری زوجہ حضرت صفیہ تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول کسی اجنبی خاتون سے ملاقات کریں گے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت مسجد نبوی کے اندر رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے بھی اخیر عشرے میں اور اعتکاف کی حالت میں کسی اجنبی خاتون سے بات چیت کریں ناممکن چیز ہے، بلکہ ایک عام مسلمان کے لیے بھی ناممکن والی چیز ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بدگمانی سے بچانے کے لیے فرمایا کہ یہ میری بیوی جو تھی حضرت صفیہ تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس حدیث سے علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جس طرح سے ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، گناہوں سے بچنا اور ناجائز کاموں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے ہمیں تہمت کی جگہوں سے اور تہمت کے کاموں سے بھی بچنا ضروری ہے، تاکہ کوئی کسی بھی طرح کا تہمت اور الزام لگا کر کے ہمیں ہمارے بارے میں یہ اندازہ نہ لگا سکے کہ یہ شخص فلاں کام کے اندر اور فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہوا۔ اس چیز کے ذریعے دو فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو اور اپنے نفس کو لوگوں کے درمیان ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ بھئی اگر آپ کسی کو صفائی نہیں دیں گے کوئی شخص آپ سے جو ہے بدگمان ہو جائے گا۔ جب وہ آپ سے بدگمان ہو جائے گا تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کی نظر میں کیا کر لیا؟ ذلیل کر لیا، اپنی ذات کو ذلیل کر لیا۔ تو آپ نے صفائی دے کر کے اور تہمت سے بچ کر کے گویا کہ اپنے نفس کو ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جن لوگوں سے آپ نے اپنی صفائی دی ان کو آپ نے بدگمانی سے بچا لیا، ورنہ خامخواہ وہ بدگمانی کے گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ تو ان سے اپنی صفائی پیش کر کے اور تہمت کو کلیئر کر کے گویا کہ آپ نے ان کو بدگمان ہونے سے بچا لیا، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طرح سے تہمت سے بچنے کے آپ کو دو فائدے ملے۔